شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب بارات کہا جاتا ہے، یعنی 14 تاریخ گزرنے کے بعد سورج غروب ہونے سے لے کر شب بارات شروع ہو جاتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک شب بارات رہتی ہے۔ شب بارات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات، یعنی اللہ کی بارگاہ سے اپنی مغفرت اور بخشش کرانے والی رات۔ شب بارات میں یوں تو اللہ عز و جل بے شمار لوگوں کی مغفرت و بخشش فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا میں 8 ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جن کی اللہ عز و جل شب بارات میں بھی مغفرت و بخشش نہیں فرماتا۔ ان 8 لوگوں کو اللہ عز و جل شب بارات میں بھی جہنم سے آزادی عطا نہیں فرماتا ہے۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں انہی 8 لوگوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تسلی بخش اس سوال کا جواب آپ کو عنایت کیا جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا وہ شخص جس کی اللہ عز و جل شب بارات میں بھی مغفرت و بخشش نہیں فرماتا وہ ہے مشرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ شرک کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ دیکھیں، پچھلے نبیوں کی شریعتوں میں بعض چیزیں ایسی گزری ہیں کہ اگر ایک چیز کسی نبی کی شریعت میں جائز تھی تو وہی چیز دوسرے نبی کی شریعت میں ناجائز و حرام رہی ہے۔ لیکن شرک یہ ایک ایسا بدترین گناہ ہے، ایک ایسا بدترین جرم ہے جو تقریباً تمام نبیوں کی شریعتوں میں ناجائز و حرام رہا ہے۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا بیان قرآن مجید نے یوں کیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یہ بہت بڑا بدترین جرم ہے جس کو اللہ عز و جل معاف نہیں فرماتا ہے، اور شرک کرنے والے یعنی مشرک کی اللہ عز و جل شب بارات میں بھی مغفرت و بخشش نہیں فرماتا ہے۔ دوسرا شخص ہے قاتل، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ دیکھیں، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا یہ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ عز و جل ایسے شخص پر غضب نازل فرماتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ عز و جل نے بڑا دردناک عذاب تیار فرما رکھا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی بھی اللہ عز و جل شب بارات میں مغفرت و بخشش نہیں فرماتا ہے۔ تیسرا شخص ہے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنے والا۔ دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی ماں باپ کو ستانا، ان کو گالیاں دینا، ان کا دل دکھانا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن عظیم کو، شریعت مطہرہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ ماں باپ کو کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو اف بھی کہے۔ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یعنی اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، کیونکہ ماں باپ اگر راضی ہوتے ہیں تبھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ بھلے ہی انسان رات دن سجدے میں رہے، نماز میں رہے، اللہ کی عبادت و ریاضت میں رہے، لیکن جب تک ماں باپ ناراض رہیں گے تب تک اللہ بھی ناراض رہتا ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے شخص کی بھی شب بارات میں مغفرت و بخشش نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا ہے بغض و عداوت رکھنے والا، لڑائی جھگڑا کرنے والا، کسی سے حسد رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے بغض و حسد نہ رکھو، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغلی کھانے والے اور حسد کرنے والے اور کاہن، ان سے میرا کوئی اور ان کا مجھ سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
لہذا معلوم یہ ہوا کہ حسد کرنا، بغض و عداوت رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے شخص کی بھی اللہ عز و جل شب بارات میں مغفرت و بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اور پانچواں ہے رشتہ توڑنے والا، رشتہ داریاں ختم کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رشتہ داریاں توڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، یعنی رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں زیادتی کی جائے، یعنی اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اور اس کے عمر میں درازی پیدا کر دی جائے، یعنی اس کی لمبی عمر ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور بھلائی سے پیش آئے۔ لہذا رشتہ داریاں توڑنے والا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والے کی بھی شب بارات میں مغفرت و بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور چھٹا ہے تکبرانہ طور پر، غرور اور گھمنڈ کے طور پر اپنے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹنے والا، یعنی اپنی پینٹ کو، اپنے پیجامے کو یا اپنی شلوار کو زمین پر گھسیٹ کر چلنے والے کی بھی شب بارات میں مغفرت و بخشش نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ عز و جل ایسے شخص سے نہ تو بات کرے گا، نہ اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ لہذا بہت سے وہ لوگ کہ جو اپنے تہمند کو، کپڑے کو یا اپنی پینٹ یا پیجامے کو زمین پر گھسیٹ کر چلتے ہیں، انہیں اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تکبر کے طور پر کپڑا زمین پر گھسیٹ کر چلنے والے کی بھی شب بارات میں مغفرت و بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور ساتواں اور آٹھواں ہے شراب پینے والا اور زنا کرنے والا، یعنی شراب پینے والے کی اور زنا کرنے والے کی بھی شب بارات میں مغفرت و بخشش نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا ہے، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا ہے، اسی طرح چوری کرنے والا چوری کرتے وقت بھی مومن نہیں ہوتا ہے، اسی طرح کسی کا مال غصب کرنے والا، کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کرنے والا، کسی کا مال چھیننے والا، مال لوٹنے والا بھی مال چھینتے وقت مومن نہیں رہتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں رہتا ہے۔ یہ ایسے برے اور قبیح افعال ہیں کہ ان برے کاموں کی وجہ سے انسان کے ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان کامل نہیں رہتا ہے۔ لہذا یہ 8 ایسے بدنصیب لوگ ہیں دنیا کے کہ ان کی شب بارات میں بھی اللہ عز و جل مغفرت و بخشش نہیں فرماتا ہے، ان کو جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتا ہے، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 8 بدنصیبوں کو بڑا دردناک عذاب دے گا۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم سب گناہگاروں کے احوال پر رحم و کرم فرمائے، شب بارات کے فیوز و برکات، شب بارات کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو آگے ضرور شیئر فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔